معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں واجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک 1۔ دوستو، دنیا کے ادب میں 3 سفرنامے عالم بالا کی خبر لاتے ہیں۔ یہ سفرنامے عالم حیرت کے ہیں اور روحانی تجربات سے لبریز ہیں۔ ان میں سے آخری علامہ اقبال کا جاوید نامہ ہے، اور اس سے پہلے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، اور اس سے طرز تحریر کے بانی ابن العربی کی فتوحات مکیہ ہے۔ ابن العربی دنیا اسلام کے وہ فرزند ہیں جنہیں عرفا شیخ اکبر ابن العربی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن العربی اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، عقلیت، فلسفہ اور منطق کی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے روحانی سفر کے راہی بن گئے اور بغداد و دمشق کی خاک چھانی۔ اس کی کتاب فصوص الحکم تصوف کے راستوں کے راہیوں کے لیے ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے سے پہلے تزکیہ، تقویٰ اور ایمان کی پختگی کی معراج حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کائنات کے ایسے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ جنہیں چھپانے میں ہی صوفیہ کرام عافیت سمجھتے تھے کہ ایسا صرف ان آنکھوں پر آشکار ہونا چاہیے جو اللہ کے خوف سے مدتوں بھیگی رہی ہوں اور جنہیں یقین کی حد تک ایمان کی دولت میسر ہو۔ دوستو، محی الدین ابن العربی قرآن کی علوم کا خواص اور تعلیمات بہرجو کی سعادت میں غوطہ زن رہتا اور قرآن و سنت سے آبدار موتی چن چن کر لاتا۔ ابن العربی کا ایک رسالہ آج کے دور پر پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے، اور یہ پیشن گوئیاں آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنے والے زمانوں میں جھانک رہا تھا۔ ابن العربی کی پیشن گوئیوں کو اپنے ارد گرد جائزہ لیجئے کہ تقریباً 700 سال پہلے پیدا ہونے والے شخص کو اللہ نے کس علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ ابن العربی کی چند پیشن گوئیاں آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اور اگر تم مغربی ہو تو تمہاری مشرق کی سمت اچھی ہے۔ تم فاتح ہو تو ضمیوں اور مفتوحوں سے حالت بدتر ہے، اور محکوم ہو تو حاکم قابل رشک اور حسد بنا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے رہو گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیاں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدر اطمینان اور سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں ہی آ سکے گا۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب العقل و ہنر سے بڑھ جائے گی، اور مردوں کی مردانگی صرف رسمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کے ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء گھروں میں رواج پائیں گی۔ آخرت کے راستے سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہاری دسترخوانیں تمہارے سینوں کے برابر چنی جائیں گی۔ لباس دامن بریدہ پہنا جائے گا، اور اس میں اتنی قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثل ایک دوست کے ہوگی۔ بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی، مگر صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ استادوں کی حرمت چھین لی جائے گی۔ تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جھوٹوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کو سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ خسرو جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسا نفسی کی پکار ہوگی۔ کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہیں رکھے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا، اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں میں آن کی آن بھیج دیا کریں گے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہی وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر باہر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔
اس بارش میں آگ کے باری باری اولے ہوں گے جو آدمی کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ غور سے سنو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان میں جائیں گی۔ اس دن ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند تک نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے۔ تم اگر اس زمانے میں ہو تو ہر وقت اللہ توبہ کرتے رہو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا ہی تم کو اس بربادی اور تباہی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے، وہی ان کو عافیت دے گا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون کی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگو ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہو جائے گی۔ عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑ رہی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ حکومت ہوگی۔ دوستو، ابن العربی کی نور بصیرت سے لکھی گئی ان پیشن گوئیوں سے عام آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے عطا کیا ہے، آج کے دور کے فتنہ و فساد، قتل و غارت، بے سکونی اور بے چینی کی تہہ تک پہنچنے اور ان کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کچھ کھول کر بتا دیا۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ احمق یعنی پرانے خیالات والا کہلوائے یا بدکاری کو اختیار کر لے۔ جو شخص یہ زمانہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلوانا پسند کرے۔ پھر فرمایا تمہیں اس طرح چھانٹ لیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔